السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، شعراء اعزام، صدر جلسہ اور معزز سامعین کرام، پردے میں بیٹھ کر سن رہی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس ٹھنڈک میں بھی بیٹھ کر کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ قابل مبارک بات ہے سامعین، ہم لوگ تو سائے میں بیٹھے ہوئے، یہ آپ کی کرم فرمائی ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ بول پا رہے ہیں، ورنہ اس ٹھنڈک میں تو لوگ عام طور پر اپنے گھروں میں بستروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایمان کو اور مزید تقویت بخشے۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے جو عنوان ملا وہ ہے مدرسے کی اہمیت۔ حضرات، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مدرسے کی ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اور آپ نے عملی طور پر پیغام دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ یعنی چبوترا کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ پیغام دیا تھا کہ وہ لوگوں اگر عبادت کے لیے مسجد ضروری ہے تو یاد رکھو اس عبادت کو کیسے انجام دینا ہے، اس عبادت کو کیسے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے جھکنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے سر کو جھکانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کس طرح اور بڑائی کس طرح بیان کرنی ہے، تو اس کے لیے تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے میں صفہ کا قیام فرما رہا ہوں تاکہ یہاں
पर इबादत का तरीका सिखाया जाए, ताकि यहाँ पर अल्लाह ताला की मारिफत हासिल की जाए। क्योंकि अगर इबादत इंसान कर रहा हो और इल्म न हो तो उसकी मिसाल यूं ही है, अल अमल बगैर इल्म का शजर बिला समर, कि अमल बगैर इल्म के बेफायदा है, जैसे कि दरख्त बगैर फल के बेफायदा है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखें, इस जुमले की रोशनी में क्या हम इबादत अल्लाह तबारक व तआला की कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर इल्म है, क्या हमें नमाज पढ़ने का तरीका आता है, क्या हमें नमाज में जो चीजें हम पढ़ते हैं क्या वो हमें पढ़ना आता है। अगर इन नौजवानों में से चंद नौजवानों को उठा लिया जाए और पूछा जाए, बताओ तुम अपने रब के सामने खड़े होते हो तकबीर तहरीमा से लेकर और नमाज खत्म करने तक, बताओ तुम अपने रब से क्या कहते हो, जरा हमें बताओ, तो शायद न मिले। हमारे नौजवानों को तो दुआए कुनूत तक याद नहीं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम अपने आप को चाहे जितने पढ़े लिखे समझे, लेकिन अल्लाह की निगाह में उस वक्त तक पढ़े लिखे नहीं समझे जाएंगे जब तक कुरान और हदीस का इल्म आपके अंदर न हो। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा की बुनियाद रखी। ये मदरसा जो आपके सामने मौजूद है, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं। ये दार अरकम, सुफ़ा और चबूतरा की शाखें हैं, जिनके असल बानी शहंशाह कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप इस मदरसे को क्या समझते हैं? आमतौर पर लोग मदरसे को अहमियत नहीं देते, लेकिन आप पढ़े समझे कि मदरसा हमारे लिए कितनी जरूरी है। ये मदरसा कोई आम चीज नहीं, बल्कि ये दर हकीकत राह जन्नत है। यहाँ मारिफत इलाही की किरणें फूटती है, यहाँ इल्म नबूवत की शुआओं को जगमगाया जाता है, यहाँ उम्मत के रहबर और रहनुमा को तैयार किया जाता है, यहाँ कुफ्र और शिर्क की तारीकी का कलाकना किया जाता है, यहाँ बातिल की तेज तुंद आंधियों से मुकाबला करना सिखाया जाता है, यहाँ पर मुस्लिह उम्मत पैदा किया जाता है, यहाँ बिदअत और खुराफात के उमड़ते हुए सैलाब को रोका जाता है। भाइयों और बुजुर्गों, मदरसा आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस नेमत से बहरवर फरमाया है, अल्लाह ने हमें ये नेमत अता फरमाई है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सिर्फ हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें भी फायदा उठाना चाहिए और अपने बच्चों को भी यहाँ भेज कर पढ़ाना चाहिए और इल्म हासिल करवाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इल्म दीन का इतना सीखना, जरा गौर कीजिएगा, इन बातों को हवा में ना लीजिएगा, क्योंकि इल्म दीन का सीखना इतना तो हर मुसलमान पर फर्ज है, जिससे कि नमाज रोजा वगैरह दुरुस्त हो सके, जिससे एक इंसान हलाल और हराम की तमीज कर सके, जिससे इंसान हलाल और हराम की तमीज कर सके। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? उठाइए हदीस मुबारक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। ओ लोगों कान खोल कर सुनना, इंजीनियर बनना फर्ज नहीं, डॉक्टर बनना फर्ज नहीं, और दूसरे दुनिया के उलूम हासिल करना फर्ज नहीं, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ओ लोगों सुनो, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब इस हदीस पाक में जरा गौर कीजिएगा, ईमान में एक बात बहुत मशहूर है, बहुत सारे आलिम दीन, कुछ आलिम दीन में कहूंगा कि इस हदीस की गलत तशरीह करते हैं, इस हदीस की गलत तशरीह और तर्जुमानी करते हैं। कहते हैं कि यहाँ इल्म से मुराद कोई खास इल्म नहीं है, दीनी इल्म नहीं है, बल्कि हर इल्म मुराद है। अच्छा, हर इल्म मुराद है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर इस हदीस पाक के अंदर, इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म का हासिल करना, कहते हदीस में ये नहीं लिखा है दीनी इल्म या दुनियावी इल्म, बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन एक अक्लमंद इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को अक्ल सलीम अता फरमाई है। जरा बराबर गौर करेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा इल्म अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। अभी आप भी समझ जाएंगे समझाने से इंशाअल्लाह। अब अगर कहते हैं कि यहाँ इल्म से मुराद हर इल्म है, यहाँ पर मुराद दीनी इल्म नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इल्म से मुराद हर इल्म है तो हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि फर्ज है, तो इससे पता चला डॉक्टर भी बनना फर्ज है, इंजीनियर भी बनना
کرنا فرض ہے، میکینیکل کے علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کا حاصل کرنا فرض ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرض قرار دیا۔ تو آپ بتائیں کیا کوئی دنیا کا انسان دنیا کے تمام علم کو حاصل کر سکتا ہے؟ بتائیں کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ پتا چلا کوئی خاص علم ہے، وہ کون سا خاص علم ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمانا شروع کیا۔ سب سے پہلی آیت نازل فرمائی اور اسی آیت میں اشارہ کر دیا، پڑھیے قرآن کریم، اٹھائیے 30واں پارہ، پڑھیے سورہ علق۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کون سی تعلیم پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ وہ چیز پڑھنا ہے جس کی شروعات رب کے نام سے ہوتی ہے۔ رب کے نام سے کس چیز کی شروعات ہوتی ہے؟ قرآن اٹھائیے، شروع کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ پڑھیے اس علم کو، پڑھیے۔ کیا پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے، اے میرے پیغمبر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے لاڈلے نبی، جو چیز آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے یعنی قرآن کریم، اس کو لوگوں کے سامنے، اس کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، اس کی توضیح لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، اس کو ایکسپلین کر دیجئے، اور اسی توضیح، اسی تشریح اور اسی ایکسپلیشن کا نام احادیث مبارکہ ہے۔ تو پتا چلا کہ جو علم ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ ہے قرآن کا اور احادیث نبویہ کا، کیونکہ سائنس سے پڑھے اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں بتایا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں، بلکہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ علم ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرض قرار دیا ہے، وہ ہے دین کا علم، یعنی قرآن و حدیث کا علم، اور اتنا علم کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے جس سے وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے۔ آج آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو حلال و حرام کی تمیز کر پائیں گے؟ اس لیے نتیجہ دیکھ لیجئے کہ آج ہر انسان تقریباً، میں یہ کہوں 100 میں سے 90% لوگ حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ جی فور ایگزامپل ایک مثال دوں میں، بھولا نہ مانے کوئی، میں کسی کو ٹارگیٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے سرکاری نوکری والے ہیں ان کو پینشن ملے گا، اور ان کو پی ایف جو کٹ رہا ہے ان کو جو ملے گا چھوڑ دیجیے، جن کو مل رہا ہے، جن کو مل رہا ہے، جن کو ملے گا ان کا پی ایف کٹ رہا ہے 30 لاکھ، لیکن ملے گا 60 لاکھ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 30 لاکھ جو اوبر مل رہا ہے وہ سود اور حرام ہے کہ نہیں؟ کون ماسٹر چھوڑ دے گا؟ کون سرکاری نوکری والا اس پی ایف کو چھوڑ دے گا؟ کوئی چھوڑنے کو تیار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، برا مت مانیے گا، آج بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور کھا رہے ہیں حرام و حلال، کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب انسان یہ تمیز بھول جائے گا کہ دولت حلال طریقے سے آ رہی ہے، یہ حرام طریقے سے آ رہی ہے۔ بس انسان کا مقصد ہوگا، بس انسان کی خواہش ہوگی کہ دولت آئے، چاہے حرام طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں نے کسی کو ٹارگیٹ کرنا نہیں چاہا، لیکن آپ بتائیے کیا کوئی 30 لاکھ چھوڑ دے گا؟ کیا آپ کی نگاہ میں ایسا کوئی شخص ہے جس نے اپنا پی ایف جو پیسہ ملا چھوڑ دیا ہو؟ مفتی صاحب کی نوکری نہیں اس لیے ٹارگیٹ کر رہے، خدا کی قسم یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بالکل ہرگز یہ نہ سمجھیے گا۔ میرے دل کی بات اللہ جانتا ہے، اس لیے دل کی بات پورے دینے کی کوشش نہ کریں، بہتر اسی میں ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا اتنا حاصل کرنا تو فرض ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ہو سکے، اور الحمدللہ اس مدرسہ اسلامیہ کے اندر اور جہاں بھی مدارس ہے ان مدرسوں میں علم دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ جی علم دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان
इंसान यहाँ भी परवरिश पाता है। मदरसा इंसान को इंसान बनाता है। हम मदरसे की इमारत बनाते हैं, मदरसा हमारा कल्ब बनाता है। मदरसा चंद अफराद मिलकर बनाते हैं और मदरसा कई अफराद को बनाता है। देखिए कितने अफराद बैठे हैं, ये एक नहीं हजारों अपने अंदर समाये हुए लोग हैं। जी हाँ, हजारों लोगों की इस्लाह करने वाले लोग हैं। मदरसा हमारा ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ता है। यही तो नबी का काम था, यही तो नबी का मिशन था। जिस तरह नबी मखलूक को खालिक से जोड़ते थे, जिस तरह भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाते थे, इसी तरह ये मदारिस इस्लामिया भी हमारा ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ती है। यही वजह है कि आज मदारिस इस्लामिया का जाल हर अतराफ व अकनाफ में फैला हुआ है। जबकि हुकूमतें रात दिन इन इदारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, जबकि रात दिन हुकूमतें इन इदारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन याद रखें मुसलमानों, इन इदारों का निजाम एक ऐसे ज़ात आली के कब्जे में है जिनको ना कोई ताकत मिटा सकी है और ना मिटा सकेगी इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। अब कहेंगे क्यों? इस पर भी कुरान की आयत मौजूद है। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के 14वें पारे में इरशाद फरमाया। 14वां पारा उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया है और हम भी उसकी हिफाजत करने वाले हैं। गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक हमने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया और हमें उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। अब गौर करें इस आयत करीमा के अंदर कि जो चीज भी कुरान की हिफाजत की हिफाजत का जरिया बन रही है, अल्लाह तबारक व तआला ने गोया इस आयत में उन चीजों की भी हिफाजत का वादा कर लिया है, क्योंकि किसी चीज की हिफाजत बगैर सबब के नहीं है। जी हाँ, और सबब बनाया मदारिस इस्लामिया को अल्लाह तबारक व तआला ने। यहीं पर तैयार किया जाता है कुरान के मुहाफिज और हाफिज को। कहाँ तैयार किया जा रहा है? इस जिम्मे में कुरान की इस आयत करीमा की रोशनी में कुरान की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली, अहादीस नबविय्या की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने, और मदारिस इस्लामिया की भी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह हुकूमत रात दिन इन इदारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, हम भी पीछे नहीं है, हम भी पीछे नहीं है। आज आसाम की हालत उठाकर देख लीजिए, आज आसाम को देख लीजिए कि हमने चंद टकों के खातिर लोगों ने मदारिस को वक्फ किया था पढ़ाने के लिए कुरान और हदीस। वहाँ के चंद लोग अपनी पॉकेट भरने के लिए मदारिस इस्लामिया को सरकार के हाथ में दे दिया। किसके हाथ में दे दिया? सरकार के हाथ में। सरकार ने कुछ दिन उन लोगों के पॉकेट गरम किए, पैसे दिए और किसी बहाने से तमाम मदारिस इस्लामिया को अपने कब्जे में कर लिया। और आज उन मदारिस इस्लामिया में, जिन मदारिस इस्लामिया में कुरान पढ़ाया जाता था, अहादीस नबविय्या पढ़ाई जाती थी, आज स्कूल की किताबें और रामायण गीता वगैरह पढ़ाई जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? चंद लोगों के खातिर हम अपने निजी मदरसों को, जिनको अल्लाह ताला लोगों ने वक्फ किया था अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, उसको आज सरकार के हाथ में देने के लिए तैयार है। बहुत सारे ऐसे लोग तो आपको मिल जाएंगे, ऐसे यहाँ भी नीमा के अंदर भी और दूसरी जगहों में, कि मदारिस को खत्म करके, पहले कुरान की पढ़ाई हो रही थी, कुरान की तालीम हो रही थी, अहादीस नबविय्या की तालीम हो रही थी, उस मदारिस को तब्दील कर दिया स्कूल में, और आज वहां पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर डॉग, कुत्ते की पढ़ाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है कि वक्फ शुदा जमीन को स्कूल में तब्दील करना और अपने लिए उसको कमाने खाने का जरिया बना लेना? कौन इजाजत देगा इस बात की कि अल्लाह के हक में जो अल्लाह के पास चली गई चीज, उसको कौन अपने निजी का वो इस्तेमाल कर सकता है? क्या कोई अगर मस्जिद को आज स्कूल बनाना चाहे, क्या कोई इजाजत देगा? लेकिन हम खुद आज मदारिस, अरे जरूरत तो इस बात की कि मदारिस तामीर की जाए, लेकिन हमने क्या कर दिया? मदारिस तामीर हो चुकी, मदारिस में पढ़ाई हो रही, उस मदारिस को, उस मदरसे को हमने स्कूल में तब्दील कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत करता है। मेरे भाई और बुजुर्गों,
یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں 1857 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھے تو اس میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے. ان کا بنیادی مشن تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے. ان کا بنیادی مشن تھا کہ ان مدارس کی کڑی کو ختم کر دیا جائے اور صفحہ ہستی سے اسلامی مراکز کے نام و نشان تک مٹا دیے جائے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت کے ہمارے اسلاف کو، بزرگوں کو، ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو، جنہوں نے انگریزوں کی اس ناپاک سازش کے مضر اثرات کو بر وقت بھاپ لیا تھا اور اس وبا کی مہلک تلاسم کو تال لیا تھا اور انگریزوں کی اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا تھا، حضرات اکابر نے اس ملک ہندوستان میں دین و اسلام کی تحفظ و بقا کے خاطر جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد رکھی. حضرات اکابر نے ہندوستانیوں کے دلوں میں ایمان یقین کے شمع روشن رکھنے کے لیے جگہ جگہ دینی مکاتب کا قیام فرمایا اور صرف قیام نہیں فرمایا بلکہ اپنے خون جگر سے ان اداروں کی آبیاری اور آپاشی کی تھی. جی ہاں، خون جگر سے آبیاری اور آپاشی کی تھی. کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن مدارس اسلامیہ کے اندر جو تعلیم ہو رہی تھی اس کو مٹنے نہیں دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیشوا بزرگ جانتے تھے کہ جب تک ہندوستان میں مدارس ہوں گے، جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے، تب تک مسلمانوں کے دلوں میں دین پر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا. جب تک ہندوستان میں یہ مدارس باقی رہیں گے، اسلام کی شمع روشن رہے گی. جب تک ہندوستان میں دینی مکاتب آباد رہیں گے، مسلمان اپنے عقائد، اپنے افکار و خیالات میں پختہ رہیں گے اور انہی کی بدولت انہیں ہر میدان میں فتح و کامرانی نصیب ہوگی. جی ہاں، اور غزوہ بدر اس کی مثال. مسلمانوں نے قرآن کو اپنایا تھا، صحابہ کرام نے اپنایا تھا. ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000، لیکن 1000 کو 313 لوگوں نے وہ شکست دی دنیا آدمی کر دی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے پیشوا بزرگ جانتے تھے کہ جب تک مسلمانوں میں علماء موجود ہیں ان کے دلوں میں ایمان باقی رہے گا. جب تک مسلمانوں میں علماء موجود ہیں قرآن باقی رہے گا. جب تک لوگوں میں علماء موجود ہیں احادیث نبویہ زندہ رہیں گی. جب تک مسلمانوں میں علماء موجود ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ باقی رہے گا. جب تک لوگوں میں جب تک مسلمانوں میں علماء موجود ہیں تب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اثر قائم رہے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے پیشوا بزرگ جانتے تھے کہ جب تک مسلمانوں میں علماء موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت باقی رہے گی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت باقی رہے گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت باقی رہے گی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت باقی رہے گی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت باقی رہے گی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ موجود رہے گا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ موجود رہے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں دین پر مر مٹنے کی طلب اور اعلاء کلمت اللہ کی فکر بیدار رہے گی اور ان کا عزم و یقین تازہ رہے گا. اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا بال بوٹا نہیں کر سکتی. شاعر کہتا ہے سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. اس میں ایک ورڈ ایڈ کرتا ہوں، سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کون دنیا کی امامت کا. انشاءاللہ آج بھی اب صداقت پر آ جائے، عدالت پر آ جائے، سخاوت پر آ جائے اور شجاعت پر آ جائے تو انشاءاللہ دنیا میں پھر ہماری حکمرانی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ جب تک تم دین پر قائم رہو گے تب تک میں تمہیں حکمرانی عطا کروں گا. دین سے ہٹو گے حکمرانی چھین لی جائے گی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں. ملک کے ہر کونے میں مدارس اسلامیہ کے فیض کا دریا رواں ہے. صرف ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ مدارس اسلامیہ اپنی ضیابار کے منہ سے منور کر رہے ہیں.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت ہی حیرت کی بات ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ، اے علماء بتاؤ کہ مدارس اسلامیہ نے دنیا کو کیا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ کیا یہ بات ظاہر نہیں؟ کیا یہ بات روز روشن کی طرح آیا نہیں کہ ان مراکز اسلامیہ کے بدن سے سینکڑوں ایسے ہستیاں جنم لے رہی ہیں جن کی برکت سے خدا اپنے قہر و غضب کو روک لے رہا ہے، جن کا قلب و جگر خدا کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی الہ کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں نمایاں تھے، محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی نگاہ شراب ایمانی سے مفعول تھی۔ یہ مدارس تو اس قابل تھے، یہ اہل مدارس مدرسے میں پڑھانے والے اور یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینے سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں میں بٹھایا جاتا، انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ کیوں؟ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانی کے نتیجے میں یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا، جس میں ہم آج یہ ترانہ پڑھتے ہیں، ہندی ہے ہم وطن ہندوستان ہمارا۔ علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے نکلی ہوئی تحریک کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں کے جانباز سپاہیوں کی جد و جہد کے بعد باشندگان وطن میں سکون و راحت کی سانس لی۔ جی ہاں، حقیقت یہی ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، ان مدارس اسلامیہ سے ہمیں وحدانیت کا درس ملا، رسالت کا درس ملا، توحید کا درس ملا۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جن کے طفیل میں آج ملک ہندوستان میں مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے۔ آج مسلمانوں یاد رکھنا، دنیا کے کسی کونے میں جو میں بات کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا کہ آج دنیا کے کسی کونے میں جو اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، ایمان یقین کی شمع جل رہی ہے، علم و حکمت کا دریا بہ رہا ہے، وہ انہی مدارس اسلامیہ کا احسان اور ان کی دین ہے، انہی مدارس اسلامیہ کا احسان اور ان کی دین ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج دیکھ لیں جب انسان مدارس سے دور ہوا، جب مسلمان مدارس سے دور ہوئے، آج مغربی تہذیب کی گھنگھور گھٹائیں پوری دنیا پر چھا رہی ہے، آج اسلامی شاعر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے، آج دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارس کی طرف ہے، ہمارے مساجد کی طرف ہے۔ آج دشمنان اسلام کس طرح ظلم و جور کی تشدد اور ہم مسلمانوں پر کر رہے ہیں، آج کس طرح ظلم و جور کی آندیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہیں، آج کس طرح، اور کیجیے گا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج کس طرح لوگ علم دین کی دوری کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آج عیسائیت، قادیانیت اور خاص کر کے آج جو ماحول چل رہا ہے ہندویت کے مکر و فریب میں آ کر ہمارے مسلمان نوجوان اور مسلمان نوجوان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دردمندی سے کہا تھا، او مسلمانوں ان مکتبوں کو اسی حالت پر رہنے دو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ بڑی درد سے کہا تھا مسلمانوں سے، او مسلمانوں ان مدارس کو رہنے دو، اسکول میں تبدیل نہ کرو، ان مدارس کو، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے، جو غریب مسلمان کے بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم عمارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی درد سے کہتے ہیں ان مسلمانوں کے غریب بچوں کو مدرسے میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش کرے، جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کچھ ہوگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ آج اگر یہ ہندوستانی مسلمان دینی مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے باوجود آج ہرناتا اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہاں، کوئی نقش نہیں ملتا۔ اور مسلمان یاد رکھنا
گا اگر ہندوستانی مسلمان بھی مدارس سے محروم ہو گئے تو دلی کے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور اس کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں، جی ہاں آپ بھی سنتے ہو کہ ہم لوگ تو سنتے رہتے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو کچھ لوگ کہیں گے ارے یہ مدرسے والے ان کا کام ہے چندہ کرنا اور کھانا پکانا، ان کا کام ہے چندہ کرنا اور کھانا اور اپنی پاکٹ بھرنا۔ کہتے ہیں یہ دینی مدرسے تو کھاؤ پکا کا ذریعہ بن چکا ہے، ہاں کہتے چندہ کرو اور کھاؤ بس یہی ان کا مشغلہ ہے۔ ایسا کہنے والے کان کھول کر سنے، یہی اعتراض یہی سوال کیا گیا تھا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ دینی مدرسے اب تو نام کے رہ گئے، کام کے ہے ہی نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں، میں اس کی تائید نہیں کرتا۔ آج جہاں بھی مدارس ہے، مدارس کا وجود خیر کثیر اور بڑی برکت کی چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا مجھے اس بات پر شیخ سعدی کی حکایت یاد آتی ہے، اور وہ حکایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادہ شکار گاہ گیا شکار کھیلنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ شکار کھیلنے کے لیے۔ تو شکار کے گاہ کے اندر شہزادے کے تاج کا ہیرا کھو گیا۔ چنانچہ خادموں کو حکم ہوا کہ ہیرا تلاش کیا جائے، لیکن ہیرا تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی اور ہیرا نہ ملا۔ خادموں نے کہا حضرت اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہیرا کیسے تلاش کروں؟ شہزادے نے حکم دیا کہ او میرے خادموں سنو، یہاں جو جتنے کنکر پتھر ہیں سب کو اکٹھا کر لو، جتنے کنکر پتھر ہیں سب کو اکٹھا کر لو، جمع کر لو اور محل لے چلو۔ چنانچہ خادموں نے تمام کنکر پتھر کو سمیٹ لیا، جمع کر لیا اور محل لے گئے۔ اور جب محل میں اطمینان سے تلاش کیا گیا تو انہی میں سے شہزادے کا ہیرا اور لاش نکل آیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ مدارس اسلامیہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کام کے نہیں کھاؤ پکاؤ کا اڈا ہے، انہی مدارس اسلامیہ سے ایسے لوگ بھی نکل آتے ہیں جو دین کا سارا کام سنبھال لیتے ہیں۔ انہی مدارس اسلامیہ جن کو آپ کہہ رہے کھاؤ پکاؤ کا اڈا ہے، وہیں سے نکلے ہوئے علماء کرام جو اہل اسٹیج ہیں۔ آج آپ کی مسجدوں میں جو امامت کر رہے ہیں انہی مدرسوں سے نکلے ہوئے ہیں، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے تو انہی مدرسوں سے نکلے ہوئے لوگوں کی دین ہے اور احسان ہے، انہی مدارس کی پڑھائی کا احسان ہے کہ آج آپ کی مسجد میں امامت ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم اگر مدارس دنیا میں نہ رہے تو مساجد بھی باقی نہیں رہے گی، کوئی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ اللہ کہنے والا جو تیار کیا جاتا جو فکر ہے وہ مدارس ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرٹھ کے جلسے میں ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، او لوگوں تم علماء کو محتاج سمجھتے ہو، تم علماء کو اپنا محتاج سمجھتے ہو، ان کو چندہ دینا بند کر دو، ان کو چندہ دینا بند کر دو۔ اور اتنا ہی نہیں، تم لوگ ایک جلسہ کرو، تم لوگ ایک جلسہ کرو، سارے لوگوں کو بلاؤ اور سب مل کر اتفاق کر لو کہ ان علماء کرام کو چندہ نہیں دینا ہے، اپنا تعاون روک لو، اپنی امداد روک لو۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا الحمدللہ ہم علماء کرام کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ تم چندہ دینا بند کر دو گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے کچھ علماء کرام چاول کی دکان کھول لیں گے، آٹے کی دکان کھول لیں گے، دال کی دکان کھول لیں گے اور دوسری چیزوں کی دکان کھول لیں گے، لیکن اس صورت میں تم اپنی اولاد کی فکر کرو۔ 40 سال 50 سال کے بعد تمہاری اولاد کا کیا حشر ہوگا؟ کچھ یہودی ہوگی، کچھ نصرانی ہوگی، کچھ اور ہوں گے، کسی اور مسلک کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت سے بچانے والی اور نصرانیت سے بچانے والی، قادیانیت سے بچانے والی، یہودیت سے بچانے والی جو چیز ہے وہ مدارس اسلامیہ ہے، مدارس اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ اور جب علماء تعلیم کے لیے فارغ نہیں ہوں گے، ان کے پاس پڑھانے کا وقت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنی دکان پر بیٹھے ہوں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ اس جان گسل حالات کے باوجود آج اس ملک ہندوستان میں شان و بان کے ساتھ اسلام کا باقی رہنا، اسلام کا باقی رہنا، ہاں اسلام کی باقی رہنا
یہ मदारिस इस्लामिया की ही देन है। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों ने इस हकीकत को समझ लिया है और आज भी मुल्क के गोशे-गोशे में मुखलिस और दीनदार मुसलमानों के ताउन से ऐसी दरसगाहें चल रही है जो हमारे लिए लाल किला से ज्यादा मजबूत, चार मीनार से ज्यादा बुलंद और ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत मीरास है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इसलिए इन मदारिस को और अहले मदारिस को हिकारत की निगाह से नहीं बल्कि इज्जत और तकरीम की निगाह से देखिए। हो सकता है इज्जत और तकरीम करने की वजह से ही अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाई और बुजुर्गों, आखिर में मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा जो हजरत नाज़िम साहब का हुक्म हुआ। हजरात कि सबसे पहले तो इंसान को चाहिए कि खुद हाफिज़ कुरान बने। हर एक इंसान को चाहिए था कि हाफिज़ कुरान बने, लेकिन नहीं बन सकते तो कम अज कम एक हाफिज़ कुरान को जरूर तैयार करें। ये भी नहीं कर सकते तो कम अज कम जो गरीब बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं एक बच्चे का खर्चा उठा लें। वो भी नहीं कर सकते तो मदरसे में जहां तक हो सके ताउन करें। आप मखमली बिस्तर पर सोते हैं, आप गरम लिहाफों में और रज़ाइयों में रात बसर करते हैं। आइए मदारिस इस्लामिया के अंदर जरा जायजा लीजिए कि आज भी मदारिस के बच्चे फटे पुरानी दरियों पर बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। जी हाँ, दाल रोटी खाकर अल्लाह का कलाम याद कर अपने सीने महफूज कर रहे। आइए देखिए तो सही, तड़प जाइएगा, रूह कांप जाइएगा कि आपके बच्चे तो कितने ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें कलिमा तक नहीं आता, जिन्हें नमाज का पढ़ना तक नहीं आता। और ये बच्चे जो हमारे लिए रात दिन कुरान याद कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का फरमान याद कर रहे हैं, टाइल्स पर बैठे हैं, नीचे बैठे ठंडक लग रही है, उनके लिए बैठने का तक इंतजाम सही से नहीं है। अफसोस की बात है कि इतने बड़े गांव में इस एक मुनफरिद इदारे में सिर्फ एक इदारा इस मोहल्ले में, इतने बड़े मोहल्ले में, लेकिन बच्चों के बैठने के सही इंतजाम नहीं है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मदरसे में सख्त जरूरत है तालीम की, सख्त जरूरत है तालीम की। आप में से कोई एक अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए तो काफी है। जी हाँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। आज हम घर बनाते हैं तो कई लाख का घर बना लेते हैं। एक दरी देना, दो दरी देना मदरसे इस्लामिया के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमान जब तक मदारिस इस्लामिया के तलबा उस पर बैठ कर पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह हर लफ्ज पर जिस तरह बच्चे को सवाब मिलेगा, इंशाअल्लाह तालीम देने वाले को भी सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। कौन है अल्लाह का बंदा जो मदरसा इस्लामिया निमारा के अंदर तालीम की जरूरत है? मैं ये नहीं कहता कि अभी आकर दे दे। अगर कोई है ऐसा बंदा जो उठे और कहे कि हजरत नाज़िम साहब से कहे, नाज़िम साहब मैं इसके लिए तैयार हूँ, और इखलास के साथ दे इंशाअल्लाह। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आप नियत करें कि इंशाअल्लाह इसी के जरिए से कल क़यामत के दिन हमारी बख्शिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमन्नाओं को और नियतों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तलबा पढ़ेंगे, दर्जात आपके भी बुलंद होंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा जो उठे और कहे कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, जिसकी कीमत तकरीबन 45,000 रुपया, तकरीबन 45,000 रुपया 3 कालीन की जरूरत है। उम्मीद है कि अभी नहीं उठे, लेकिन इंशाअल्लाह गौर कीजिएगा, अपने घर में जाइएगा, जरा सोचिएगा, जब नरम बिस्तर पर जाइएगा तो सोचिएगा कि ये यतीम बच्चे, ये गरीब बच्चे जो आज मदरसा इस्लामिया में आकर पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कुरान याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मोहल्ले में बरकतें उतर रही है। हदीस पाक पढ़े कि जिस जगह कुरान पाक की तिलावत की जाती है, जिस मोहल्ले में कुरान पाक की तिलावत की जाएगी, उस मोहल्ले को फरिश्ते घेर लेते हैं, सुकूनत नाज़िल होती है, रहमतें नाज़िल होती है। इस मदरसे की बरकत से आपके घर में भी बरकतें नाज़िल हो रही। और एक हदीस में पढ़कर आपको अपनी जगह लो क्यों? आमतौर पर लोग ये समझते मेरे भाई अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो याद रखे जो मैं बात कह रहा हूँ दलील की रोशनी में कह रहा हूँ, हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क मिल रहा है आज, तो हो सकता है कि इन मदारिस इस्लामिया की बरकत ही से मिल रहा है। क्यों? मैं हदीस पाक पेश करता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई थे। एक भाई कारोबार किया करता था, खेती बाड़ी किया करता था, मेहनत और मजदूरी किया करता, यानी पैसा कमाया करता था। और दूसरा भाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठकर कुरान का इल्म हासिल करता था, अहादीस नबविय्या याद किया करता था। वो एक दिन उसका भाई जो कमाता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, सबको खिलाता हूँ, और इसको देखिए सिर्फ आपकी मजलिस में बैठा रहता है,
یعنی اس کو کمتر سمجھا، اس کو کمتر سمجھا کہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، سمجھ میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کے الفاظ جوامع الکلم ہوتے ہیں کہ لفظ تو کم ہے لیکن سبق معنی کا سمندر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او نیما والو یاد رکھ رہے ہم سب کے لیے پیغام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بی، او لڑکے تم یہ شکایت کرتے ہو کہ تم کماتے ہو اور یہ بیٹھ کر کھاتا ہے، سنو تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے قرآن اور حدیث پڑھنے کی برکت سے تمہیں بھی رزق دیا جا رہا ہے. آج تو پورا نیما کو ہو سکتا ہے رزق مل رہا ہو، یہ مدارس اسلامیہ کی برکت سے. تو ہمیں جب وہ مل رہا ہے ان کی برکت سے تو ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ جو حقدار ہے اس کا حق دیجئے. تو ان مدارس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی کچھ لوگ تیار ہوں گے اور انشاءاللہ ان مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچوں کے لیے انشاءاللہ تعلیم کا انتظام ضرور کریں گے. انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ جتنا ہو سکے حصہ لیجیے. آ کر کہیے کہ حضرت میں اتنا ہی دیتا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ میں لاکھوں روپے مانگ رہا ہوں. نہیں، جتنا ہو سکے حوصلہ بڑھائیں اور بلند کریں. ماشاءاللہ محمد محفوظ اسٹیل 5000 روپے ماشاءاللہ ہے. کوئی اور کوئی پھر کہیں ہمیں بچوں کے لیے دینے کے لیے تیار ہو ماشاءاللہ. ہمت کریں، جواہ و عظمت تارے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے. ہمت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. 2000 محمد عارف ماشاءاللہ، 2000 محمد آصف ماشاءاللہ. اور کوئی ہے اللہ کا بندہ 2000 نام بتائے. علیم الدین اسلام نگر ماشاءاللہ 2000 ماشاءاللہ نام بتائے. جمشید ماشاءاللہ 2000. حاجی جابر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر برکت عطا فرمائے. رکنا نہیں چاہیے، یہیں پر انتظام ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. نصیر مستری 2000 روپے انشاءاللہ. اور کوئی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا وعدہ، اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 10 عطا فرمائے گا. اور انشاءاللہ مل کر رہے گا. یاد رکھیے گا اس بات کو. 1000 روپیہ 2000 روپیہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ ارشاد ماشاءاللہ 2000. جعفر مامو ماشاءاللہ 2000 روپیہ. اور کوئی ہے اللہ کا بندہ اٹھے، ہمت کرے، کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ ایک کے بندہ عطا فرمائے گا. محمد جعفر ماشاءاللہ 2000 روپیہ. ہے کوئی پیچھے لوگ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں ادھر پیچھے. ہمت کرے، مجلس سے کھڑے رہیں. 1000 انگلی اٹھ جائے گا. 1000 محمد سمیر 1000 روپے ماشاءاللہ. اور کوئی ہے اللہ کا بندہ ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. 2000 روپے ماشاءاللہ. بھائی کا کیا نام ہے؟ سہیل بچہ 2000 ماشاءاللہ. 1000 نگر ماشاءاللہ. 2000 روپے لگا. 2000 جناب رحیم صاحب کی طرف سے 2000 روپے. اللہ قبول فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کا فرمائے. مرحومین کی مغفرت کا پاسوں پر ان کی طرف سے آئے ہیں. حوصلہ نہ ہارے انشاءاللہ. سب کچھ اللہ کا دیا. وہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے وہ اللہ کو قرض حسن دے گا؟ کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کون؟ 1000 کیا نام؟ 1000 ماشاءاللہ. جناب رحیم صاحب کی طرف سے 1000 روپے. ان کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے. محمد جعفر لکھا ہوا ہے 2000 روپے. یہ دے دیے جی. ہاں 2000 روپے. اٹھے رکے نہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. کیا نام ہے؟ فیروز ماشاءاللہ. محمد عارف 2000 روپے لکھا ہوا دے دیا. محمد عارف 2000 روپے لکھا ہوا جی. کیا محمد جعفر 2000 روپے دے دیا جی. سردار غنی صاحب ماشاءاللہ. آپ کو ماشاءاللہ لمبے عمر عطا فرمائے اور غنی کر دے. اور غنی کر دے صفت جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نواز ماشاءاللہ جی. اور ادھر سے بھی اٹھے ماشاءاللہ. خوبصورت لوگ ہیں ماشاءاللہ. نہاد بھیا بھی یہاں بیٹھے ماشاءاللہ. ہمت کرے،
हिम्मत मर्दा मदद खुदा हिम्मत करे माशाल्लाह 1000 रुपया जनाब माशाल्लाह जी मोहम्मद एजाज मोहम्मद एजाज माशाल्लाह क्या क्या नाम बता रहा मोहम्मद के कुछ लोग हमारे नौजवान भाई बैठे आसिफ मोहम्मद आसिफ के ये दुआएं देंगे तलबा जब बैठेंगे ना तो इंशाल्लाह उनके दिल ज़बान से दिल से दुआएं निकलेगी अल्लाह ताला उनकी उम्रों में और उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए 2000 रुपया उनके मोबाइल पे कर माशाल्लाह देखिए हम 2000 रुपया हाफिज निसार साहब की तरफ से माशाल्लाह मोहम्मद एजाज को आ जा मोहम्मद एजाज साहब को जी सरफराज सत्तास माशाल्लाह मोहम्मद अखलाक साहब पूरा गया से कितना 1000 रुपया लाखों उठे और उठे भाई बहुत तो भाई बाकी है इरफान भाई आप भी हौसला बढ़ाएं अखलाक इस्लाम नगर माशाल्लाह कितने खूबसूरत चेहरे के दाढ़ी से माशाल्लाह आए इरफान भाई इधर आ 2000 रुपया मोहम्मद इरफान साहब इस्लाम बोलो तो भाई माशाल्लाह ये हमारे महफिल के जमाने के साथ ही माशाल्लाह हाफिज भी अल्लाह ताला इनके कुरान 2000 माशाल्लाह जो लोग मोबाइल पे देना चाहें 2000 स्कैनर लेकर हाफिज तबारक साहब तैयार है उनके स्कैनर पे ट्रांसफर कर सकते हैं जनाब मोहम्मद शमीम साहब समीम साहब 2000 2000 माशाल्लाह मोहम्मद तुफैल साहब 2000 माशाल्लाह अभी निसार साहब और उठे माशाल्लाह अरे बहुत सारे लोग और बाकी माशाल्लाह जितना हो सके महीने के 2000 लिखा है अगर 100 रुपया भी होगा तो हिस्सा ले ले कोई बड़ी बात नहीं जी हाँ हम हमेशा चंदा करते मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इतना दे बल्कि आप जितना खुशी के साथ देंगे इंशाल्लाह वो लिया जाएगा इंशाल्लाह जबरदस्ती कुछ नहीं जितना खुश होकर दे क्योंकि इंसान के लिए वही माल हलाल है जो खुश होकर दे ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीब कितना 2000 तौफीक भाई की तरफ से यानी 23 और कोई है माशाल्लाह आए 1000 रुपया नाम बताए मोहम्मद सबसे 2000 रुपये तुफैल भाई की तरफ से 2000 आ जाएगा क्या नाम है शोएब मोहम्मद जिशान 1000 मोहम्मद जिशान अल्लाह कबूल फरमाए जी गुलजार की तरफ से 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए जी अच्छा 2000 रुपये क्या नाम होगा जनाब मोहम्मद कासिम मानूस आपकी तरफ से इंशाल्लाह 2000 माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए जल्द शिफायाब होकर घर तशरीफ ले आए तौफीक बतैसे की तरफ से 2000 तौफीक आपकी तरफ से 2000 कैसे जी जी मोहम्मद अफसर कितना 1000 माशाल्लाह अफसर 1000 और उठे भाई इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा थोड़ा सा बचा माशाल्लाह जी बेशक आप लोग के रहते हुए इंशाल्लाह किसी चीज की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह देने में नवाजने वाले साथ तो अल्लाह तबारक व तआला की हम क्या देंगे किसी को कुछ नहीं अल्लाह ताला कहता है कि हमने जो तुम्हें जिस चीज का जानशीन बनाया जो तुम्हें दौलत दिया तुम उसमें से ये अल्लाह ताला की दी हुई है हाँ हमारा क्या कुछ नहीं हम चले जाएंगे दुनिया से सब कुछ यही रह जाएगा लेकिन दिया हुआ इंशाल्लाह कब्र में पहुंचेगा मैदान महशर में मिलेगा इंशाल्लाह उठे इंशाल्लाह जितना हो सके देखिए जनाब करीम साहब आ रहे माशाल्लाह देखिए आ रहे नौजवान हमारे भाई माशाल्लाह आए क्या नाम मोहम्मद अकरम स्त्री साहब की तरफ से 500 रुपये अल्लाह कबूल 500 रुपये माशाल्लाह चाचा जी क्या नाम है 500 रुपये मोहम्मद चांद अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रखे मोहम्मद शहबाज की तरफ 100 माशाल्लाह जी अल्लाह ताला सबको देने का कबूल फरमाए चाचा बने में चोट लग गई है अल्लाह ताला आपके ये हर कदम इंशाल्लाह लिखा जा रहा है 500 रुपये जनाब मोहम्मद करीम साहब की तरफ से इंशाल्लाह उठे इंशाल्लाह हिम्मत न हारे माशाल्लाह एक माशाल्लाह मोहम्मद बड़ों को देखकर बच्चों को भी हौसला माशाल्लाह 100 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए आमीन अल्लाह हमें दोनों जहान में तरक्की अता फरमाए उठे मेरे भाई उठे बुजुर्गों से भी दरखास्त लेकर उठे
آپ جب پڑھیں گے تو ہمارے نوجوان ساتھی پڑھیں گے، کیونکہ عربی کا محمد شعر ہے یہ حسن فتح حسب والدی کہ بچہ باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ چھوٹے بچے کے اندر دینے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب گھر میں فقیر آئے تو بچوں کے ہاتھ سے دیا کرے تاکہ بچے کو دینے کی عادت پیدا ہو۔ آپ بھی دے سکتے ہیں لیکن بچوں کے اندر دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ ماشاءاللہ اٹھے اور آئے اپنے بچوں کو بھیجے۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا تھا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنتے ہی عورتوں نے اپنے زیورات کان سے ہاتھ سے بالیاں نکال کر اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ اپنے کہتے ہیں زیورات ڈالے، اپنے خزانے میں اپنے پیکٹ میں ہاتھ ڈالے، 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ نکال کر دے دے، انشاءاللہ بڑا ثواب ملے گا اور دنیا میں ایک کا بدلہ 10 ملے گا اور ثواب انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس 10 کو 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اٹھے 200 روپیہ ماشاءاللہ عثمان مرحوم کی طرف سے 200 روپے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے ماشاءاللہ۔ اور وہ اٹھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دینے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نے جتنا دیا ہے اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے دیا ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔